اس کو 2 مرتبہ ہاسپٹل سے ایڈمٹ کیا ہے اور پھر بعد میں آپ کی تو دعائیں آپ عائشہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ننھی منی عائشہ ٹھیک ہو جائے. بہت کیوٹ ہے, بہت کیوٹ ہے عمر. مجھے دیکھ رہی کریں گے عمر اگر یہ ٹھیک ہو جائے پھر ہم کیا کریں گے؟ مستیاں, خوب مستیاں کریں گے. چھوٹے ابو بکر تو ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے. کتنا بڑی ہو گئی ہے, کتنی بڑی نہیں ہو گئی ہے, دیکھو ابھی سوٹ بھی پہنا ہوا ہے. یہ تو بڑی کہیں نہیں. آپ نے ہاتھ میں دکھایا ہے کیا؟ ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رہے. میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے عمر شاہ کے متعلق. عمر شاہ کے انتقال کو کافی دن ہو گئے اور بہت ساری چہمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں. ان کی فیملی کی طرف سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی بھی. میں ویڈیو وغیرہ دیکھ رہی تھی تو ان کے بھی حساب سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اور جو کہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. اور مستقبل میں اگر آپ لوگ بھی اس سچویشن میں آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں. عمر شاہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام دنیا سے اچانک چلا گیا. آپ کو یاد ہو آج سے کچھ سالوں پہلے, تقریباً 2 سال پہلے, عائشہ نام کی بچی جو کہ عمر کی چھوٹی بہن تھی اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں شاید اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بھی انتقال کا ریزن سمجھ میں نہیں آیا. ایک فیور آیا, اس کے بعد وہ ہاسپٹلائز ہوتی ہے, پھر گھر آ جاتی ہے, اس کے بعد پھر بیمار ہوتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ بیماری کیا تھی اور وہ اس دنیا کو رخصت ہو کر چلی جاتی ہے. اب اچانک عمر شاہ کی جو ہے اچانک وفات کے بعد جو ہے لوگوں نے جو ہے وہ ایک کانسیپٹ کیا. کچھ لوگوں نے ان کی موت کی الگ وجوہات بتائیں, کچھ الگ وجوہات تھی. اچھا, کچھ باتیں ان کے گھر سے بھی آ رہی ہیں. ان کی مدر کا بھی کچھ انٹرویو وغیرہ ہے جو میرے چینل پر موجود, آپ ضرور جا کر دیکھیے گا. اچھا, والدہ محترمہ بھی جو ہیں وہ اس وقت میڈیا پر تو نہیں آتی مگر وہ فون پر یا میسیجز کے ذریعے بات کر لیتی ہیں اور وہ بتا دیتی ہیں اپنے نقطے. یہاں پر ایک بات اور کہ جس ہاسپٹل میں عائشہ کا علاج ہوا اور جہاں پر عمر کو بھی لے جایا گیا تھا اور وہاں سے بھی کچھ باتیں جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ٹیموں نے بتائی ہیں, وہ آپ لوگوں کو جاننا کتنا ضروری ہے, یہ بڑی چیز ہے. عمر شاہ ایک پاکستان کا نام دنیا میں روشن کیا. بہت سارے لوگ اس سے پیار کرتے تھے. اتنا معصوم بولے بالے سے, احمد شاہ کا چھوٹا بھائی, تینوں بھائیوں سے سب پیار کرتے تھے کیونکہ جب پہلے احمد شاہ کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس کے بعد اس کے سب فین ہو گئے اور جب اس کے بعد ابو بکر جو کہ اس کے بڑے بھائی تھے اس کو دیکھا, اس کے بھی سب فین ہو گئے. اور عمر میں ایک الگ ہی بات تھی کہ اس کے مزے کی باتیں, اس کے چٹکلے اور اس کی جو شان رمضان میں وہ جو باتیں کرتا تھا اور اپنے ولاگس میں بھی جو باتیں کرتا تھا نا, لوگوں کو اتنا پسند آتا تھا ماشاءاللہ سے, اتنی پیاری لگتی تھی اس کی باتیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ لوگ ایک دیوانے تھے اس بچے کے. مگر اس کی موت کے بعد لوگوں سے زیادہ لوگ بھی غمگین ہیں مگر ان کے پیرنٹس کا سوچیں کہ ان پہ کیا قیامت گزری. خود احمد شاہ, ابو بکر جو ہے ان پہ کیا گزری. اچھا, یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو پہلی وجہ سامنے آئی تھی جیسے ہی انتقال کی خبر آئی, اور جو پہلی چیز آئی تھی وہ یہ تھی کہ بچے کی جو ہے وہ سانس کی نالی میں کوئی چیز کھانا کھاتے ہوئے سانس کی نالی میں چلے گئے, جس کے بعد اس کا انتقال ہوا. جبکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, جیسے آپ نے یہ تصویر بھی دیکھی اور اس کی ایک ویڈیو بھی ہے جو کہ ہاسپٹل میں وہ آپریشن تھیٹر کی طرف چلتا ہوا جا رہا ہے, وہ ویڈیو بھی ہے آپ کی نظر میں. تو کچھ ایسی بیماری چل رہی تھی جس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور اس کے ہوتے ہوئے اور اس ٹریٹمنٹ کو ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ اس کا کون سا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا یا کون سی ایسی بیماری تھی جو کہ فیملی نے اب تک نہیں بتائی تھی یا فیملی اس چیز کو چھپا رہی تھی کہ یہ چیزیں نہ پتہ چلیں. مگر کیونکہ اب ڈاکٹرز خود یہ باتیں بتا رہے ہیں جن ہاسپٹلز میں یہ تھے اور جہاں پہ ان کے علاج ہو رہے تھے وہاں سے ایک چیز آئی سامنے, تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی اور آپ نے اس کو لازمی دھیان دینا ہے. اصل میں یہاں پر ہوا یہ کہ احمد شاہ اور عمر شاہ کی جو والدہ ہیں وہ اور جو ان کے والد ہیں وہ ایک ہی کزن سے ہیں, یعنی ایک ہی خاندان, ایک ہی ٹری سے چلے آ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈاکٹرز بھی اور ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ شادیاں باہر کرنی چاہیے, مطلب کہ غیروں میں کرنی چاہیے. جب کزن میرجز ہوتی ہیں نا تو کزن میرجز کے اندر بچوں کے اندر بہت سی ایسی بیماریاں منتقل ہو جاتی ہیں جو کہ اچانک فیور آتا ہے یا اچانک سے بیمار ہوتے ہیں اور بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں. اس میں مختلف بیماریاں, میں یہاں پر ایک بیماری کا نام لینے بیٹھوں تو اس طرح سے آپ کہیں گے بھائی کوئی اس ریزن سے گیا تو کوئی اس ریزن سے. میرے ہی اپنے خاندان میں بھی ایک سگے جو ہے وہ ماموں اور خالہ کے بچی کی شادی ہوئی, ان کی بیٹی اسی طرح, وہ بھی اتنی حسین پیاری بچی تھی کہ بخار آتا ہے
ہے, فیور آتا ہے, ہاسپٹل میں جاتی ہے, ایڈمٹ ہوتی ہے, پھر گھر آ جاتی ہے, پھر بخار ہوتا ہے, پھر ہاسپٹل میں جاتی ہے. مطلب تقریباً ود ان 2 ویک کے اندر وہ بچی اس دنیا سے چلے گئی. اور ریزن یہی بتایا گیا کہ ان کی کزن میریجز کی وجہ سے اس طرح کی بیماریاں آ جاتی ہیں, جو کہ ایک سیٹسفائی کوئی بیماری نہیں ہوتی, بس بچوں کے اندر کچھ اس طرح کے خون کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ناگہانی موت ہو جاتی ہے. یہی چیز سیم عمر شاہ کے بھی خاندان میں دیکھی گئی ہے. ریزن بہت سارے ہیں, یہ میں نہیں کہوں گی کہ یہی ایک ریزن تھا انتقال کا. آپ دیکھیں ان کی بہن کی بھی ڈیتھ ہوئی, اور اب یہ عمر شاہ کی. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ 2 بچے اور جو ہے, اللہ اللہ, میں تو کہتی ہوں اللہ پاک زندگی دے, صحت دے پروردگار, کسی بھی ماں باپ کو اولاد کا غم نہ دکھائے. میں کہتی ہوں دنیا میں نے خود اولاد کا غم دیکھا ہوا ہے, میرے 2 بچے جا چکے ہیں اس دنیا سے. اولاد کا غم بہت ہی مشکل غم ہے. دنیا میں جو سب سے مشکل غم ہے نا, میرے خیال میں وہ اولاد کا غم ہے. تو پروردگار کسی کو بھی اولاد کا غم نہ دے, اور جن کے ہیں پروردگار ان کو صحت و سلامتی دے. یہ 2 بچے چلے گئے, اللہ نے ان کی زندگی اتنی لکھی تھی, وہ بہتر کارساز, کیونکہ اگر کزن میرجز کے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ تو یہ نہیں ہوتا نا, اللہ تعالیٰ کسی کو چنتے ہیں. مگر یہاں پر بہت سارے ایلیمنٹ, اور ان کی اپنی والدہ نے بھی ایک بات یہی کی بار بار اپنے جو بھی تعزیت کے لیے جاتے ہیں کہ دیکھو نظر بد جو ہے وہ انسان کو کھا جاتی, قبر تک لے جاتی. یہ بات اٹل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا نا, کہ قرآن میں بھی بتایا, حدیث میں بھی ہے کہ اپنی چیزیں چھپاؤ, اپنی خوشیاں چھپاؤ, اپنی جو ہے کوئی چیز نہیں آ رہی اس کو چھپاؤ, مطلب اپنی چیزوں کو چھپاؤ. اور ہم جس سوسائٹی میں آج کل رہ رہے ہیں, ہم جس سوشل میڈیا کے دور میں رہ رہے ہیں نا, اس میں ہر چیز اسٹیٹس پہ لگ جاتا ہے, واٹس ایپ اسٹیٹس پہ آ جاتا ہے, فیس بک پر آ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری نظریں ہمیں لگ جاتی ہیں. اور یہ بچے تو سوشل میڈیا کی زینت تھے, یہ تو سوشل میڈیا پہ آتے تھے. شان رمضان تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جہان میں دیکھا جا رہا ہے. صرف یہ بچے پاکستان کے فین نہیں تھے, بلکہ پاکستان سے باہر دنیا جہان میں لوگ ان کے فین تھے, ان کو بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے. تو نہیں معلوم کون سی چیزیں کس چیز کو ریزن بنتی ہے, کون سی آنکھ کس طرح کی ہوتی ہے, کون ماشاءاللہ کہہ پاتا ہے, کون خوش ہوتا ہے, کون نہیں ہوتا, یہ تو وہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. مگر جو اصل سبب نظر آ رہا ہے, اور جو ڈاکٹرز بھی اس بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ یہی ہے کہ کزن میرجز کو بہت حد تک روکنا چاہیے. اور یہ آپ یقین کریں, ہماری شریعت میں بھی, ہمارے دین میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ اپنے خاندان سے نکل کے شادیاں کیا کرو, خاندان سے باہر شادیاں کیا کرو. مگر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پھپھو کا بیٹا, تایا کا بیٹا, خالہ کا بیٹا, اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک ہی چین جو چلی آتی ہے نا خون کے اندر, اس میں بہت ساری بیماریاں لاتی ہیں. اور سائنسی طور پر بھی یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ بھائی یہی بیماریاں اس طرح سے ہوتی ہیں, اور ناگہانی موت اس طرح سے ہو جاتی ہے. میں پھر کہوں گی کہ میں جو ہے آپ لوگ اور ہم سب مل کے عمر شاہ کے لیے بھی دعا کریں گے, ان کے والدین کے لیے بہت ساری دعائیں کہ پروردگار ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے, اور ان کے جو باقی بچے پروردگار ان کو لمبی صحت والی زندگی دے, ان کو صحت و سلامتی سے. اسی طرح ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ برسائے, کیونکہ ان بچوں کے جانے کا دکھ ہمیں بھی ہے, اور ان بچوں کے ہنسنے کا, خوش ہونے کی خوشی بھی ہمیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو لائک سبسکرائب مست کر لیجیے گا. اللہ حافظ.